السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، احادیث کا ترجمہ ہو رہا ہے استغفار کے تعلق سے۔ استغفار اور توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا پسندیدہ عمل ہے۔ بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں دنیا اور آخرت میں، اور بے شمار اس کا ثواب ہے۔ پہلی روایت جس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں ان کننا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس، کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو کبھی ہم لوگ گنتے تھے، شمار کرتے تھے کہ پوری مجلس میں کتنی مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے الفاظ کہے ہیں۔ آپ مجلس میں ہوتے، تھوڑی تھوڑی دیر پہ استغفار کرتے، کبھی کہتے استغفر اللہ، کبھی کہتے رب اغفر لی، کبھی کہتے انک انت الغفور الرحیم، جو مختلف الفاظ ہیں استغفار کے، توبہ کے۔ تو یہ مجلس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقفے وقفے سے اپنی زبان مبارک سے ادا کرتے تھے۔ حالانکہ اس مجلس میں اور بھی گفتگو ہو رہی ہے، اور بھی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے گنا ایک مجلس میں کہ آپ نے استغفار کیا ہے 100 مرہ، 100 مرتبہ، 100 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے استغفار کے الفاظ زبان سے ادا فرمائے، جبکہ آپ بخشے بخشائے ہیں۔ تو کیا خیال ہے ہمارا اپنے بارے میں کہ ہم لوگ کہیں بیٹھے ہوں، کسی بھی مجلس میں ہوں، تو 100 کیا کم سے کم 300 400 مرتبہ تو ادا ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہم تو گنہگار ہیں، ہمارا ہر گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو استغفار کی تو شدید ضرورت ہے ہمیں، تو لہذا یہ عادت ہونی چاہیے کہ اگر زور سے نہ بھی کہیں تو آہستہ زبان سے ادا کرتے رہیں، استغفر اللہ، نستغفر اللہ، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، اس طرح کے جو بھی مغفرت کے الفاظ ہیں وہ پڑھتے رہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنا اہتمام تھا استغفار کا۔ دوسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، اللہ عز وجل جنت میں اپنے نیک بندے کے درجات بلند فرمائیں گے۔ فیقول، تو وہ بندہ رب سے سوال کرے گا یا ربی انا لی ہذی، پروردگار یہ درجات کی بلندی کس بنا پر ہے، میرا کون سا ایسا عمل تھا؟ فیقول، تو اللہ جواب دیں گے باستغفاری ولدیک لک، تمہارے لیے تمہاری اولاد نے جو استغفار کیا ہے تمہارے بعد، اس کی برکت سے یہ درجات کی بلندی ہے۔ تو اپنے لیے بھی استغفار، اپنے مرحوم والدین کے لیے بھی استغفار، یعنی دعائے مغفرت کہ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، یا جو الفاظ کے ذریعے بھی ہم مانگ سکتے ہیں وہ مانگتے رہیں اپنے مرحوم والدین کے لیے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والمیت فی القبر الا کالغریق المتغوث، قبر میں مدفون بندے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے سمندر میں ڈوبنے والا شخص۔ سمندر میں ڈوبنے والا شخص چیختا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے، مدد کی کوئی بھی شکل نکل آئے اس کے شدید انتظار میں رہتا ہے۔ ایک قبر میں دفن کر دیا گیا میت، ایک مرحوم، وہ بس شکل ڈھونڈتا ہے، کسی بھی شکل سے میری مغفرت ہو جائے، کوئی بھی ایسا عمل یا کوئی طریقہ نکل آئے کہ جس سے اللہ مجھے معاف کر دیں۔ تو ایک سمندر میں ڈوبنے والے شخص کی مثال ہے ایک قبر میں مدفون کی۔ ینتظر دعوتاً، خاص طور سے وہ مدفون ایسی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے، تلحق، کہ جو دعا اس کے لیے نکلی ہو، من ابن، چاہے اس کے والد کی طرف سے اگر اس کے والد زندہ ہیں دنیا میں، او امن، یا والدہ کی طرف سے، او اخن، یا بھائی کی طرف سے، او صدیقن، یا کسی دوست کی طرف سے، کسی رشتہ دار کی طرف سے، شدید انتظار میں رہتا ہے کہیں سے کوئی دعا آئے میرے حق میں۔ اور جب فَإِذَا لَحِقَتْهُ، جب دعا اسے مل جاتی ہے، دعائے مغفرت کسی کی بھی طرف سے، کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، تو دنیا وما فیہا کی جو دولت ہے اتنی بڑی، اس سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کے لیے وہ دعا جو کسی رشتہ دار نے، کسی دوست نے، کسی بھائی نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دی ہو۔ اندازہ لگائیے اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں کہ مدفون کو، مرحوم کو قبر میں اتار دیے اور چلے آئے، بات ختم ہو گئی؟ ہرگز نہیں، کہ وہ ایک سمندر میں ڈوبتے ہوئے شخص کی طرح ہے، اس کے لیے دعا کریں، دعائے مغفرت کریں، بار بار کریں، کرتے رہیں، سب لوگ کریں، جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ بھی کریں، جو دور کے ہیں وہ بھی کریں، اس امید پر کریں کہ کل میں بھی جب قبر میں جا کے سو جاؤں گا اللہ کسی نہ کسی کو توفیق دیں گے میرے حق میں دعائے مغفرت کرنے کی، کیونکہ اللہ کے پاس ہر حسین عمل کا بدلہ ہے۔ تو لہذا کم سے کم اس امید پر کریں کہ میرے بھی کام آ جائے گا کوئی۔ اس کے بعد آگے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ، کہ زندوں کی طرف سے مرحومین کے حق میں سب سے پیارا ہدیہ استغفار لہم، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے، اس سے بڑا ہدیہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ مرحومین کی دعائے مغفرت میں، مرحومین کو اپنی دعائے مغفرت میں یاد رکھیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ شکوہ کرنا پڑ رہا ہے، جو شکوہ سب سے ہے خود اپنے آپ سے بھی ہے۔ کسی مرحوم کا انتقال ہوا، یقیناً اس کے انتقال کے بعد دوسرے تیسرے دن کچھ تناول طعام ہوتا ہے، غربا کو، یتیموں کو، ایسے لوگوں کو کھلانے کا انتظام کیا جاتا ہے کہ جن کو کھانے سے مرحوم کو ثواب پہنچے گا۔ اس کھانے سے پہلے کچھ ختم قرآن ہوتا ہے، دو قرآن پڑھ دیا جائے، بخش دیا جائے، دعائے مغفرت کر دی جائے۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ختم قرآن میں، دعائے مغفرت میں گنے چنے لوگ ہوتے ہیں، 4-5 لوگ، وہ بیچارے انتہائی قریب کے، اور وہی کھانے کے دستر پہ پورا خاندان، پورا محلہ ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اس کی ضرورت نہیں ہے مرحوم کو، اس کی ہے یہاں دعائے مغفرت کی، وہ تو ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے۔ دعائے مغفرت کیوں نہیں کرتے ہم لوگ اپنے مرحومین کے لیے؟ ہم کیوں اپنے مرحومین کو کھانے کا ذریعہ بنا لیے؟ اللہ معاف کرے، دیگچے پک رہی ہیں، کھائے جا رہے ہیں، میک اپ کر کے آ رہی ہیں عورتیں، اور آدمی تو ایسے آ رہے ہیں جیسے ولیمے میں آ رہے ہیں، دور دور سے آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، نکل جا رہے ہیں۔ ارے مرحوم کو کیا فائدہ ہوا؟ دعائے مغفرت کدھر گئی؟ تھوڑا سا وقت نکالتے، پہلے آتے، کچھ قرآن پڑھ دیتے، کچھ دعائے مغفرت کر دیتے، یہ اصل تحفہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یہ میری یا کسی اور عالم کی بات نہیں ہے، یہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ وہ دیگچے، وہ پلیٹوں کے کھانے یہ تحفہ نہیں ہے مرحوم کے لیے، استغفار تحفہ ہے مرحوم کے لیے۔ وہ کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ ایک تماشا بنا کے رکھا ہے ہم لوگوں نے کہ کوئی جو ہے دعائے مغفرت میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں، مرحوم کے اصال ثواب میں قرآن پڑھانے کے لیے تیار نہیں، اور ادھر کھانے کے لیے سب تیار ہیں، جبکہ تحفہ مرحوم کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الاستغفار لہم، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار،
زندوں کی طرف سے مرحوم کے لیے سب سے بڑا ہدیہ استغفار ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ لہذا آج سے شروع کریں، ہمیشہ دعا کرتے رہیں، ہر دعاؤں میں اپنے مرحومین کو شامل رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبى لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کل میدان آخرت میں بڑی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں خوب استغفار کا ذخیرہ پا لیا۔ اب ذخیرہ کیسے پائے گا؟ خوب استغفار کیا اس نے زندگی میں، تو خوب نامہ اعمال میں درج ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوب زیادہ خوشخبری ہے ایسے شخص کے لیے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، ایک مومن گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کوئی شخص پہاڑ کے کنارے بیٹھا ہے اور وہ پہاڑ اب گرنے والا ہے، یخاف ان یقع علیہ، ہر لمحہ اسے خوف ہے کہ پہاڑ اب گرا اس کے اوپر اور وہ اب مرا، لہذا وہ فوراً اس پہاڑ کے پاس سے بچ نکلنے کی تدبیر کرتا ہے۔ تو ایک مومن گناہ کو ایسے ہی دیکھتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بڑا گناہ ہو گیا کہ اب میں مروں اور یہ ہلاک کر دے گا، گناہ مجھے برباد کر دے گا میری آخرت، لہذا فوراً توبہ کرتا ہے، جب تک توبہ نہ کر لے اسے چین نہیں ملتا۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ، ایک فاجر آدمی، گنہگار اور نافرمان آدمی اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے کذبابن، جیسے کوئی مکھی ہے، مر علی انفہ، اس کی ناک پہ بیٹھی ہے۔ اب اس کے لیے کیا پریشانی ہے؟ یوں ہاتھ کیا اڑ گئی، بات ختم ہو گئی۔ بس ایک مکھی کے بیٹھنے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا بڑے سے بڑے گناہ کو، تو یہ بربادی ہے اس شخص کے لیے، تباہی ہے۔ اور وہ مومن گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے کوئی پہاڑ اس کے اوپر گرا چاہتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں، گناہوں سے ڈرو، گناہوں کا خوف رکھو دل میں، اور جتنا جلد سے جلد ہو سکے توبہ کرو۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کر لینے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا، کمن لا ذنب لہ، اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ایسا صاف مٹا دیا جاتا ہے نامہ اعمال سے اس کے گناہ کو۔ حالانکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی انسان سے غلطی ہوئی، وہ دل سے معافی مانگا، اسے معاف بھی کر دیا گیا، لیکن وہ ایک دھبا رہتا ہے، جیسے ہی اس کی شکل سامنے آتی ہے، ارے اس نے فلاں غلط کام کیا تھا، پھر اس نے معافی بھی مانگ لی، ہم نے معاف بھی کر دیا، لیکن وہ غلط کام کیا تھا وہ ذہن سے نکلتا نہیں ہے، وہ ہر حال میں رہتا ہے۔ ہاں لوگ نہیں بولتے ہیں، اسے نہیں یاد دلاتے ہیں کیونکہ معاف ہو گیا، لیکن وہ ذہن سے ہٹتی نہیں ہے وہ تحریر اور وہ اس کی وہ شکل۔ لیکن اللہ اتنے بڑے عفو و درگزر کرنے والے ہیں، مکمل صاف کر دیتے ہیں نامہ اعمال سے، اور فرما رہے ہیں ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب اس کا کوئی سوال نہیں، اس کا کوئی استفسار نہیں آخرت کے میدان میں، ختم۔ تو اتنا زیادہ اللہ کے پاس عفو ہے، درگزر ہے، معافی ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما قضى اللہ الخلق، جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا کر دیا، کتب کتابا عندہ، تو اپنے پاس اللہ نے ایک تحریر لکھی ہے۔ اور معراج والی احادیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہ لکھی ہوئی تحریر دیکھی۔ کیا لکھا ہے اللہ نے اپنے عرش کے پاس؟ یہ لکھا ہوا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔
میرا غضب ہمیشہ نیچے رہے گا، میری رحمت ہمیشہ اوپر رہے گی۔ لہذا اللہ کی رحمت کا فائدہ اٹھائیں، ہر حال میں گناہوں سے توبہ کرتے رہیں۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی مہلت ہے، ہماری زندگی باقی ہے، لہذا غضب کے طاری ہونے سے پہلے رحمت کا خوب سے خوب فائدہ اٹھا لیں۔ آج کی آخری حدیث، جس کے راوی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مثل الذی یعمل السیئات ثم یعمل الحسنات، کہ اس شخص کی مثال جس سے کچھ گناہ ہو گئے پھر فوراً وہ نیکیوں کی طرف آ گیا۔ چھوٹے گناہ ہوئے تو نماز پڑھ لیا، قرآن کی تلاوت کر لیا، استغفار کر لیا، جو بھی اس سے نیک عمل ہوا کر لیا۔ بڑا گناہ ہوا توبہ کر لیا، تو گناہ کے بعد فوراً نیک عمل کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، فرمایا کمثل رجل کانت علیہ درع ضیقۃ، جیسے ایک شخص ہے اس کو پہنا دیا گیا انتہائی تنگ زرہ۔ زرہ وہ لوہے کا لباس جو جنگ میں پہنتے ہیں، کڑیاں ہوتی ہیں اس میں لوہے کی، اور انتہائی تنگ ہے، اتنا تنگ کہ قد خنقت ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کا گلا گھونٹ دے گا۔ وہ زرہ اتنا زیادہ ٹائٹ ہے اس کے جسم پر، سانس لینا مشکل ہے۔ ثم عمل حسنۃ فانفکت حلقہ، پھر ایک کڑی کھول دی گئی اس کے زرہ کی، تھوڑا سا تنگی ہلکی ہو گئی، تنگی دور ہو گئی، ہلکا سا کشادہ ہوا۔ فانفکت اخرى، پھر اس کے بعد ایک اور کڑی کھول دی گئی اور کھل گئی وہ زرہ۔ فانفکت اخرى، پھر اس کے بعد ایک اور کڑی کھولی گئی، یہاں تک کہ اسی طرح کھولتے کھولتے حتی تخرج، وہ آدمی اس زرہ سے آزاد ہو گیا، وہ تنگی ختم ہو گئی اور وہ بالکل آزاد ہو گیا۔ تو ایک گنہگار شخص کی مثال ایسی ہی ہے، جب گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اسے جکڑ لیتے ہیں، قریب ہے کہ اس کا گلا گھونٹ دیں، یعنی اسی حالت میں موت آ جائے۔ لیکن جیسے ہی بندہ کوئی ایک نیک عمل کرتا ہے وہ گناہ کی تنگی تھوڑا ڈھیلی پڑتی ہے، دوسرا نیک عمل کرتا ہے وہ اور تنگی دور ہوتی ہے، تیسرا نیک عمل کرتا ہے اور دور ہوتی ہے، یہاں تک کہ خوب نیکیاں کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ سارے اگر صغیرہ گناہ ہوں تو سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ ہیں تو توبہ کر لیتا ہے اسی نیک اعمال میں تو وہ بھی اللہ کے فضل سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے اس حدیث پاک سے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، لہذا ہم دوسری طرف نیکیاں بھی خوب سے خوب کرتے رہیں، کوئی موقع نیکیوں کا جانے نہ دیں۔ توبہ کی توفیق ہو فوراً توبہ کریں، ذرا سا بھی اس میں کوئی بخیلی سے کام نہ لیں، استغفار کی کثرت ہو زبان پہ، تاکہ خدا نخواستہ جانے انجانے میں کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف سے وہ معاف ہوتی رہیں اور ہم اس کی تنگی سے آزاد ہوتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کثرت سے استغفار کرنے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے لیے بھی، زندوں کے لیے بھی اور مرحومین کے لیے بھی کثرت سے مغفرت کی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب سے خوب نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔